2,20,000 اسٹوڈنٹ میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس بھائی کو ایک ٹریک کے اندر جو ہے وہ 3rd پوزیشن دی ہے. صومالیہ افریقن کنٹریز تھیں, وہاں سے بھی اسٹوڈنٹس نے فرسٹ پرائز ایون ون کیے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ یعنی ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو کیا چیزیں پہلے پتہ ہوتی ہیں تو آپ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے تھے؟ سائبر سیکیورٹی کے اندر بھی اے آئی ایجنٹس آ رہے ہیں ویچ آر اسپیشلائزڈ ان سائبر سیکیورٹی. کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ کو جو مین عادت ہونی چاہیے وہ ہے تھنک کریٹیولی, انوویٹیولی اینڈ فائنڈ سولوشنز. تو کیسا فیل ہوا جب آپ کو وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جی یہ پاکستان کی ٹیم ہے؟ اچھا فیل ہوتا ہے کہ وی آر دیر, لائک ساری دنیا کے درمیان ایک پاکستان کا بھی جھنڈا ہے. اچھا آپ اس بارے میں کیا رہا ہے؟ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک بڑے ٹریک پہ چلتا ہے, انٹر کیا ہے, اس کے بعد اس نے 4 سال ڈگری کی ہے, اس کے بعد کہیں پہ وہ جاب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. سارا ٹائم یونیورسٹی پر ہی فوکس کرتے رہیں گے, گریڈس پر ہی فوکس کرتے رہیں گے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس اچھے گریڈس بھی ہوں گے, آپ کے پاس ڈگری بھی آ جائے گی, لیکن آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوگی. یہ کامیابی جو ہے یقیناً یہ پاکستان کے لیے بھی اور پاکستانی قوم کے لیے بھی بہت خوشی کی, عزت کی بات ہے. تو نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ انوویشن پہ لگے رہیں آپ, تھنک کریٹیولی اور آپ حاصل کرتے رہیں, نیو چیزیں ٹرائی کریں. دا ورسٹ دیٹ کین ہیپن از دیٹ یو ول فیل. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے, اپنی لگن کے ساتھ پاکستان کا نام بلند کیا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے, لیکن جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے تو اس کے اثرات بھی ہم دیکھتے ہیں. یہ بڑی شاندار بات تھی کہ ہواوے ICT کمپٹیشن جو کہ چائنا میں ہوا فائنل اس کا, اور اس کے اندر دنیا بھر کے 100 ممالک سے 2,000 یونیورسٹی کے تقریباً 2,20,000 اسٹوڈنٹ میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس بھائی کو ایک ٹریک کے اندر جو ہے وہ 3rd پوزیشن دی ہے. یہ بیسیکلی 3 ساتھی تھے, انہوں نے محنت کی. فاسٹ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ایک پروجیکٹ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر ان کو عزت دی. ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ کیا پروجیکٹ تھا, انہیں کیا کام کیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی یہ کوشش, یہ محنت جو ہے وہ آپ کے سامنے لائی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. سب سے پہلے تو بہت مبارکباد. تھینک یو کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یعنی پاکستانیوں کے لیے اور مطلب پورے پاکستان کے لیے یہ بڑی مطلب خوشی کی بات ہے, بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اتنا بڑا کمپٹیشن کہ جو کہ دنیا بھر کے اندر 100 ممالک کے اندر 2,000 یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر 2,20,000 اسٹوڈنٹس کے اندر جب وہ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کا بھی ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. ساتھ میں یہ بتائیے کہ یہ ہواوے ICT کمپٹیشن کیا ہے, اس کے بارے سے بتائیے گا تھوڑا سا. تو بیسکلی یہ ہواوے کا ایک کمپٹیشن ہے فار ٹیلنٹ ہنٹنگ کہہ لیں. تو اس کے اندر ٹوٹل 4 ٹریکس ہوتے ہیں. ایک کمپیوٹنگ ٹریک ہوتا ہے, ایک نیٹورکنگ ٹریک ہوتا ہے, اور ایک کلاؤڈ کا ٹریک ہوتا ہے, اور ایک انوویشن کا ٹریک ہوتا ہے. تو ہر ٹریک کے اندر آپ کے ڈفرینٹ کہہ لیں پاتھ ویز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ایگزامز ہوتے ہیں. تو ہمارا ٹریک جو تھا وہ انوویشن ٹریک تھا. انوویشن ٹریک کے اندر بیسکلی آپ نے ایک کوئی نہ کوئی آئیڈیا پریزنٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ انوویٹیو آئیڈیا ہو, کوئی نہ کوئی پرابلم, سوشل پرابلم یا کوئی بھی ان دا ورلڈ ٹیکنیکل پرابلم کو وہ سولو کر رہا ہو انوویٹیولی ود دا یوز آف AI اینڈ ہواویز ٹیکنالوجیز. تو ہمارا ٹریک جو ہے وہ انوویشن تھا, اور اس کے اندر ہم نے اپنا پروجیکٹ اینڈ اپنا آئیڈیا پریزنٹ کیا تھا. تو آئیڈیا کیا تھا, اس بارے بتائیے ذرا. تو بیسکلی ہمارا جو پروجیکٹ تھا اس کا نام تھا روٹ ہنٹر, جو کہ میں نے اور میرے 2 ٹیم ممبرز محمد عمر فاروق اینڈ ملک الزام عارف, ہم نے مل کے بنایا تھا فار آور فائنل ایئر پروجیکٹ ان یونیورسٹی فاسٹ نیوز اسلام آباد. تو بیسکلی پروجیکٹ یہ تھا کہ اب کوئی بھی آپ کی آرگنائزیشن ہے, اس کے اندر آپ کا کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے, تو سائبر اٹیک ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں. چونکہ ہماری ڈپارٹمنٹ اور ڈگری سائبر سیکیورٹی کی تھی, تو ہمارا پروجیکٹ بھی اس سے ریلیٹڈ تھا. تو اب جب کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے تو اٹیکر تو آ کے اٹیک کر کے چلا گیا, لیکن اب اس کے بعد آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے سب سے پہلے تو ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پہ اٹیک ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. تو ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن والے پارٹ کو کیٹر کرتا ہے. تو اپ انٹل ناؤ آپ کا جب بھی کوئی بھی اٹیک ہوتا تھا تو اٹیکر نے اٹیک کر دیا, ٹھیک ہے, آپ کے آلریڈی ایگزسٹنگ سیم سولوشن جیسے وضو ہے, اس نے اٹیک ڈیٹیکٹ کر کے آپ کو الرٹ دے دیا.
تو اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ہے جو کہ SOC L2 لیول 2 کرتا ہے وہ ساری آپ کو مینولی انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے. ڈیوائس پہ جا کے آپ نے آرٹیفیکٹس کلیکٹ کیے, ایویڈنس کلیکٹ کیا, پھر اس کو انالائز کیا. اب اس کے اندر ڈفرینٹ آپ کے ایشوز آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا ہیومن ایرر آ سکتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایویڈنس ہے جو بندہ کلیکٹ کرنا بھول گیا, ہو سکتا ہے اس نے کوئی مائنیوٹ ڈیٹیل مس کر دی, ہو سکتا ہے اس نے ایویڈنس جو ہے وہ تھوڑا بہت ٹیمپر کر دیا یا کمپرومائز کر دیا. تو اس کے اندر کافی, اور اس کے علاوہ بھی ہیومن جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. جب آپ کا ایک ہیومن انویسٹیگیٹ کرتا ہے بہت ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے کیونکہ مینولی اس کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اس سارے پروسیس کو ہم نے ود دا ہیلپ آف AI جو ہے وہ آٹومیٹ کیا تھا. تو اب ہمارا جو ٹول ہے روٹ ہنٹر بیسیکلی کرتا ہے یہ کہ آپ کے آلریڈی سیم اور SOC سولوشنس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو اپنی پوری آلریڈی ایگزسٹنگ SOC انوائرمنٹ ریپلیس نہیں کرنی پڑتی. تو آلریڈی ایگزسٹنگ انوائرمنٹ کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ہوتا ہے یہ کہ یہ آپ کی وازو کے تھرو الرٹس جو ہیں وہ آپ کے اس کے روٹ ہنٹر کے پاس آ جاتے ہیں کہ یہ اٹیک ہوا ہے آپ کا. تو اب جب آپ کے پتہ چل گیا کہ یہ اٹیک ہوا ہے آپ پہ, تو روٹ ہنٹر کہتا ہے یہ کہ اس ڈیوائس کے اوپر آپ کا ایک تو سب سے پہلے کیس کریٹ ہو جاتا ہے, پھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے. جب انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ اس ڈیوائس کے اوپر جاتا ہے, اس کا ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, سارے آرٹیفیکٹس کلیکٹ کرتے ہیں جو کہ ود دا ہیلپ آف AI, اور وہ آرٹیفیکٹس بھی آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیمپلیٹس ہیں کہ اس اٹیک کے لیے آپ نے یہ آرٹیفیکٹس کلیکٹ کرنے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ایڈیشنل آرٹیفیکٹس آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ AI آپ کو سجیشنس بھی دیتا ہے یہ والے اٹیک کے لیے آپ کو یہ ایڈیشنل آرٹیفیکٹس بھی کلیکٹ کرنے چاہیے. تو آرٹیفیکٹس کلیکٹ کرنے کے بعد اب ڈیجیٹل فورینزکس کے اندر جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہے آپ کی جو ایویڈنس ہے اس کی ایڈمیسیبلٹی. تو جو آرٹیفیکٹس ہیں ان کو آپ کو ایک پوری چین آف کسٹڈی کے تھرو پوری چین آف کسٹڈی مینٹین کر کے ان کی انٹیگریٹی, ان کی ٹائم لائن کی اس وقت آپ نے کلیکٹ کیا ہے اور ادھر اسٹور کیا ہے, وہ سیکیورلی آپ کو ساری کریٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایویڈنس کو ایک سیکیور وولٹ کے اندر ہیش کر کے اس کا ٹائم لائن ساری اسٹور کر کے آپ کے آرٹیفیکٹس کو اسٹور کرتا ہے. پھر وولٹ کے بعد آپ کے AI ایجنٹس ہیں جو کہ AI ایجنٹس ان آرٹیفیکٹس کو یوز کرتے ہوئے ان کو انالائز کرتے ہیں اور پھر آپ کو ایک پوری ٹائم لائن اینڈ رپورٹ بنا کے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا اٹیک ہوا ہے, آپ کا اٹیکر اس طرح آپ کی ڈیوائس میں انفلٹریٹ کیا اٹیکر نے, پھر اس نے آ کے یہ فائلز موڈیفائی کی ہیں, یہ والی ایگزیکیوٹیبل فائل چلائی ہے, یہ وائرس تھا, یہ مالویئر تھا, ایسے پورا آپ کو اٹیک سینیریو پوری ٹائم لائن سب کریٹ کر کے دیتا ہے, اور آپ کے پاس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک اوور آل ڈیجیٹل فورینزکس رپورٹ آ جاتی ہے. جب آپ اس کمپٹیشن کے لیے جا رہے تھے اور آپ جب اس کے لیے اپنا یہ پروجیکٹ سبمٹ کر رہے تھے جی, تو آپ کو لگتا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو ون کر لیں گے؟ نہیں, انیشلی بالکل بھی نہیں. سب سے انیشلی ہوا یہ تھا کہ ہماری یونیورسٹی کے پورٹل پہ ایک اناؤنسمنٹ آئی تھی کہ ہواوے کا ICT کمپٹیشن ہے, تو اس کے اندر آپ نے پروجیکٹس پریزنٹ کرنے ہیں دس اینڈ دیٹ. تو اب ہمیں نہ پتہ تھا کمپٹیشن کیا ہے, نہ ہمیں پتہ تھا یہ کیوں ہے, کس لیے. ہم بس ایک دن گئے اٹھ کے اور ہم جا کے پروجیکٹ پریزنٹ کر کے آ گئے. تو اس کے بعد ایک دن ہمیں رینڈملی صبح 8-9 بجے حمزہ بھائی کی کال آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ نیشنل راؤنڈ میں فرسٹ آئے ہیں. ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا. تو بیٹھے بیٹھے ہم نیشنل راؤنڈ میں فرسٹ آ گئے, لگے ہم بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ ون کر سکتا ہے. یس. تو اس کے بعد پھر اگلے لیول پہ چلے گئے نیشنل جی, کے بعد؟ نیشنل کے بعد بیسکلی ہوتا ہے ریجنل راؤنڈ. ریجنل راؤنڈ جو ہے اسپیسیفک ریجنس کے لیے سیپریٹ ہوتے ہیں, جیسے یورپ ہے, امریکہ ہے. تو ہمارا جو ریجن تھا وہ مڈل ایسٹ اینڈ سینٹرل ایشیا تھا, اور ہمارا ریجنل راؤنڈ جو ہے وہ ہونا تھا UAE میں, لیکن ڈیو ٹو دا وار ان ایران وہ آن لائن شفٹ ہو گیا تھا. تو ریجنل راؤنڈ پھر ہمارا آن لائن ہوا تھا, اس کے اندر ہماری سیکنڈ پوزیشن آئی تھی. اور اس کے بعد جو تھرڈ راؤنڈ ہے وہ شینجن چائنا میں ہوا تھا ریسنٹلی, ابھی اباؤٹ 2-3 ویکس اگو, اور اس کے اندر ہم تھرڈ پوزیشن آئی ہے ہماری. تو آپ کے ٹریک میں کتنے کمپیوٹر تھے آپ کے جنہوں نے اپنے پروجیکٹ سبمٹ کیے تھے؟ فرام پاکستان یا فرام اوور آل ورلڈ؟ ورلڈ. فرام اوور آل دا ورلڈ. ہر ٹریک کے سیپریٹلی نہیں پتہ, لیکن اوور آل 4 ٹریکس کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ مور دین 100 کنٹریز سے اسٹوڈنٹس تھے, جن کے اندر مور دین 2000 یونیورسٹیز سے تھے اور مور دین 220,000 اسٹوڈنٹس تھے جو گلوبلی کمپیٹ کر رہے تھے اوور آل ہواوے ICT کمپٹیشن میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا سائبر سیکورٹی تھا جب آپ فاز یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لینے گئے تھے, ساری بات ہے آپ کے پاس AI کا بھی آپشن تھا, آپ کو ڈیٹا سائنس کا آپشن بھی تھا, سافٹ ویئر انجینئرنگ کا آپشن بھی تھا, لیکن آپ نے سافٹ ویئر ان سب کے بجائے سائبر سیکورٹی کو کیوں چنا؟ خاص وجہ تھی؟ نہیں, اتنی خاص وجہ کوئی نہیں تھی. اب انیشلی جو ہے تب اس زمانے میں AI کا بوم ابھی آیا نہیں تھا. AI کا بوم ہمارے فرسٹ سیمسٹر کے اینڈ پہ آیا تھا, تو AI کی طرف اتنا کیا لیا رجحان نہیں تھا.
تو انیشلی ہوا یہ تھا کہ اپلائی تو سارے سی ایس میں کرتے ہیں لیکن فاسٹ کا میرٹ بہت ہائی ہوتا ہے, تو ایڈمیشن سائبر سیکورٹی میں ہو گیا اور ایک دو اور فیلڈس میں ہو گیا, ڈیٹا سائنس اینڈ اے آئی بلیو. تو میں نے کہا سائبر سیکورٹی نیو فیلڈ ہے, اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور تھوڑا سا کول بھی لگتا ہے, تو میں نے سائبر سیکورٹی چوز کر لی. اور اسی طرح بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نے بھی اسی طرح سائبر سیکورٹی چوز کی تھی. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سائبر سیکورٹی ہی آپ کا فیلڈ تھا, یا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اے میں جانا چاہیے تھا, کسی اور میں جانا چاہیے تھا؟ نہیں, آفٹر چوزنگ سائبر سیکورٹی آئی بلیو سائبر سیکورٹی ہی میری فیلڈ تھی, کیونکہ سائبر سیکورٹی کے اندر آپ کہہ لیں قسم کی ساری فیلڈس کور ہو جاتی ہیں اور اس کے اوپر آپ کو پلس پوائنٹ ایک سائبر سیکورٹی کا مل جاتا ہے. لائک سائبر سیکورٹی کے اندر ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی کور ہو جاتی ہے. اب سائبر سیکورٹی کے اندر ہم کوئی سائبر سیکورٹی ٹول یا کوئی بھی چیز ڈیولپ کرتے ہیں, جیسے ہم نے روٹ ہنٹر ڈیولپ کیا ہے, تو اس کے اندر ہم نے اے آئی ٹولز بھی یوز کیے ہیں, اے آئی انٹیگریٹ بھی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اے آئی بھی کور ہوگی, تو سائبر سیکورٹی کے اندر سائبر سیکورٹی کے ساتھ ساتھ انڈر دی امبریلا باقی ساری بھی آپ کے جو ہیں وہ اسکوپس اینڈ ٹاپکس اینڈ سبجیکٹس کور ہو جاتے ہیں. اب جیسے آپ بتا رہے تھے تو مجھے یہ آ رہا تھا کہ جو اے آئی کے ایجنٹس بنانا, یہ تو اٹ سیلف ایک کہہ لیجیے کہ اسکل ہے نا, کہ آپ اے آئی کے ایجنٹس بنا سکتے ہوں, جیسے ایجنٹک اے آئی میں آپ کام کرتے ہیں, تو آف کورس اس کے لیے بھی آپ کی ایک خاص قسم کی لرننگ ہوگی, تو پھر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یس, تو اس کے لیے سائبر سیکورٹی کی ڈگری کے اندر بھی آپ کو اے آئی کے کورسز پڑھاتے ہیں, لیکن اگر آپ کو کوئی چیز یونیورسٹی نہیں بھی پڑھا رہی ہے تو آپ والنٹیرلی خود سیکھ سکتے ہیں. آج کل آن لائن ریسورسز بہت زیادہ ہیں, اوپن سورس انفارمیشن ٹاپکس, یا آپ اے آئی کے تھرو سیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ نے اے آئی میں کوئی بھی چیز کرنی ہے, ایجنٹس بنانے ہیں, کچھ بھی کرنا ہے, آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھو, آپ کو اے ٹو زی بتا دے گا کہ کس طرح ایجنٹس بنانے ہیں. یا اگر آپ کا بنانے کا بھی نہیں دل کر رہا, پھر آپ کے پاس اور اے آئی آ جاتے ہیں ایجنٹک اے آئی, جیسے کرسر اور ڈفرینٹ ٹولز ہے, کلاؤڈ ہے, وہ آپ کو پورا اے آئی بنا کے دے دے گا, ایجنٹک اے آئی یا اے آئی ٹولز بنا کے دے دیں گے آپ کو. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں, جب اس میں آپ کمپٹیشن ون کر کے آتے ہیں تو سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو بڑا امپاور فیل کرتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار یہ تو ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ ہم اتنے لائق ہیں اور اتنے قابل ہیں. یس ایگزیکٹلی. جب انیشلی اب ہم جس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انیشلی جب ہم فرسٹ راؤنڈ ون کیے تھے تو ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم نیشنل راؤنڈ پاکستان میں فرسٹ آئے ہیں. تو اسی طرح جب بندہ گلوبل راؤنڈ جیتتا ہے تبھی بندے کو ایک کہہ لیں سینس آف امپاورمنٹ فیل ہوتی ہے کہ لائک ہمارا پروجیکٹ تھا جو کہ ہم نے بیٹھے بیٹھے آئیڈیا سوچا تھا اور اس کے اوپر ہم نے کام کیا اور وہ گلوبلی تھرڈ آیا ہے, تو دا فیلنگ از سم تھنگ ایلس. تو اچھا, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں نوجوان کو وہ جو کانفیڈنس نہیں ملتا یا مل پاتا کسی وجہ سے, کہ ہمارے اندر بھی قابلیت ہے, ہمارے اندر بھی صلاحیت ہے, اور ہم تو وجہ سے آپ نے کہا کہ ہم نے تو چلو ایک ایسے ہی ایک رینڈملی ہم نے سبمٹ کر دیا, وہ ہوتا ہے نا کہ آپ سوچ کے اس کے لیے محنت کر کے ایفرٹ کر کے کرتے ہیں, تو ایسا کیوں ہے؟ ایسے بیسکلی اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک بیسکلی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب ہم نے کمپٹیشن پر جا کے دیکھا ہے کہ ٹیلنٹ جو ہے, ٹیلنٹ نوز نو بارڈرز, اور ٹیلنٹ نوز نو کہ نتھنگ کہ آپ کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ہیں یا کہاں سے ہیں. جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ کے اندر لائے کرتا ہے. تو وہاں کے ادھر جا کے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہم سے بھی گئے گزرے ملک تھے, لائک صومالیہ, افریقن کنٹریز تھیں, وہاں سے بھی اسٹوڈنٹس نے فرسٹ پرائز ایون ون کیے ہیں. تو ٹیلنٹ بیسکلی نوز نو باؤنڈریز, نو بارڈرز اور نو تھرڈ ورلڈ کنٹریز. ٹیلنٹ لائز بیسکلی ود ان یور سیلف. اچھا, ہماری ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ امریکہ, یورپ یا یہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کے اسٹوڈنٹ بہت لائق ہوتے ہیں, ان کے پاس بہت فیسلٹیز ہوتی ہیں, ان کے پاس بہت ایکسپوجر ہوتا ہے. تمہارے پاس وہ ایکسپوجر بھی نہیں ہے, وہ نالج بھی نہیں ہے, اس طرح کے ٹیچر بھی نہیں ہے, اس طرح کی انوائرمنٹ بھی نہیں ہے, تو شاید ہم ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو آف کورس آپ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, الحمدللہ. یس, اینڈ آج کل کے زمانے میں یہ کہنا کہ ہم باقیوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے, اٹس کائنڈ آف رانگ, کیونکہ اب جو آن لائن ریسورسز ہیں, لائک جو آن لائن ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ انفارمیشن اویلیبل ہے, پبلک انفارمیشن آن لائن آن ڈفرینٹ ٹاپکس اور سبجیکٹس, وہ ساروں کے لیے ایک قسم کی ایکولی اویلیبل ہے. لائک جو آپ کو آن لائن یوٹیوب کے اوپر کورسز ملیں گے پاکستان میں, وہی آپ کو امریکہ کے اسٹوڈنٹ کو بھی مل رہے ہوں گے, لیکن ان کے پاس بس پلس ایج یہ ہوتا ہے کہ ان کی یونیورسٹیز کے معیار ہم سے بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو پبلکلی اوپن انفارمیشن ہے آپ کے پاس یا کوئی بھی سبجیکٹس کورسز ہیں, وہ ان کو بھی وہی سیم اویلیبل ہیں جو آپ کو اویلیبل ہیں. تو آج کل کے زمانے میں اگر تو امریکہ یا کسی بھی کنٹری کے کوئی بھی ڈیولپڈ کنٹری کا اسٹوڈنٹ کسی بھی چیز میں کمپیٹ کر رہا ہے تو آپ بھی وہاں آرام سے پہنچ سکتے ہیں, اسپیشلی کنٹریز لائک پاکستان سے. پاکستان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. بیسکلی آپ کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے یا نہیں. لائک کوئی بھی آئیڈیا آپ اس کو ایٹ لیسٹ پچ کر کے دیکھیں, جس طرح ہم نے بھی بیٹھے بیٹھے ایٹ لیسٹ اس کو پچ کر دیا تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, اور پھر وی گاٹ پوزیشنز اینڈ یا. اچھا یہ بتائیے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ, یعنی ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا چیزیں پہلے پتہ ہوتی ہیں تو آپ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے تھے؟
کیا چیزیں ہمیں پہلے پتہ ہوتی؟ پہلے اگر تو ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ پاسٹ کمپٹیشنز میں کچھ پتہ تھا ہمیں، لیکن اگر ہمیں پاسٹ کمپٹیشنز کا پتہ ہوتا کہ کس طرح کے پروجیکٹس آتے ہیں، کس طرح کی چیز، تو ہم اس کو اور اس طرف ٹیلر کر سکتے کہ ہم جیت سکتے تھے، لائک فرسٹ آ سکتے تھے یا اور پوزیشنز لے سکتے تھے. لیکن اگین جو پوزیشن ہم نے لی ہے وی آر ہیپی فار دیٹ ایز ویل. لیکن اگین ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ تھا، اٹ واز اکارڈنگ ٹو آور آئیڈیا. تو اگر تو ہمیں آلریڈی پتہ ہوتا، انفارمیشن ہوتی، تو ہم اس کے ٹورڈس ٹیلر کر سکتے تھے کہ اچھا اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہائی پوزیشنس لیتے ہیں، تو ہم اس طرح کے پروجیکٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں. اچھا، اس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جب آپ ماشاء اللہ آپ کی ڈگری بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور آپ نے وہ اتنا بڑا کمپٹیشن بھی آپ نے ون کیا ہے، اگر اس کو آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے سوچیں دوبارہ ایسے 4 سال پہلے جا کے یا 5 سال پہلے جا کے، تو اگر آپ ایف ایس سی کے بعد یا آئی سی ایس کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اچھا مجھے کس فیلڈ میں جانا چاہیے، تو آپ کس فیلڈ میں جانا چاہیں گے؟ اگین اگر تو 4 ایئرس پہلے، اور مجھے نہ پتا کہ فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تو 4 ایئرس پہلے میں نے ایف ایس سی کے بعد لیا تھا گیپ ایئر، کیونکہ ہوا یہ تھا ہمارے زمانے میں کووڈ آیا ہوا تھا. تو اب میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ چونکہ ہماری ایگزامس ڈیلے ہوئے ہیں تو یونیورسٹی کے ایڈمیشنز بھی ڈیلے ہوں گے. مجھے لگ رہا تھا کہ سارا ایجوکیشن سسٹم ہے ایک قسم کا کوآرڈینیٹڈلی چل رہا ہوتا ہے. لیکن آئی واز رانگ. جیسے ہی میرا آخری ایگزام ختم ہو گیا، میں نے کہا اب اپلائی کرتا ہوں، تو 1-2 یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کھولے ہوئے تھے، ایئر، بحریہ، دس اینڈ دیٹ، تو باقی سب کے کلوز ہو چکے تھے. تو پھر میں نے کہا میں گیپ ایئر لیتا ہوں. اس گیپ ایئر کے اندر میں نے ڈفرینٹ چیزیں ڈسکور کی، 3D ماڈلنگ، گیم ڈیولپمنٹ. اور گیپ ایئر کے دوران میرا جو مین شوق تھا وہ گیم ڈیولپمنٹ کے سائڈ پہ تھا. لیکن ٹورڈز دی اینڈ جیسے ایڈمیشنز دوبارہ اسٹارٹ ہوئے تو تھوڑا بہت شفٹ ہو گیا کہ میں کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤں گا، کیونکہ گیم ڈیولپمنٹ جو میں نے خود اتنی سیکھ لی ہے تو میں خود ہی اس کے اوپر اور فوکس کر کے اس کو اور زیادہ سیکھ سکتا ہوں. تو ایٹ دی اینڈ ایڈمیشن سائبر سیکورٹی میں ہو گیا، اینڈ آئی واز لائک چلو کچھ نیا سیکھتے ہیں. آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ اگر اپنے بارے میں کوئی پاتھ چوز کرنا چاہیں تو کس طرح چوز کریں؟ میں نیو اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ آپ جب اپنے لیے پاتھ چوز کرتے ہیں اپنا انٹرسٹ دیکھیں، جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہے آپ اسی چیز میں جائیں. اور اگر آپ کچھ نیا ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور کریں. اور آپ کو جو ان سی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں ڈونٹ ڈاؤٹ یور سیلف، اور آپ ان اپرچونیٹیز کو اویل کریں. جس طرح ہم نے آئی سی ٹی کمپٹیشن سے پہلے ایک انکیوبیشن سینٹر کے اندر اپنا پروجیکٹ آئیڈیا پچ کیا تھا، تو ان کو ہمارا آئیڈیا بالکل بھی نہیں پسند آیا تھا. تو پرہیپس آپ رانگ پلیٹ فارم پہ آپ رانگ آڈینس کو پچ کر رہے ہیں. تو ہر اپرچونیٹی کو آپ کو اویل کرنا چاہیے وداؤٹ ڈاؤٹنگ یور سیلف. یہ بتائیے کہ ابھی آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں یہی سائبر سیکورٹی کا اور اے آئی کا؟ کیونکہ آپ تو جو فیلڈ کے اندر موجود ہیں اور خود اب دیکھ رہے ہیں اس کو، تو کیا آپ خاص طور پاکستان کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، فیوچر از اے آئی اینڈ دا فیوچر از سائبر سیکورٹی. تو اب آپ کی جتنی بھی اے آئی میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اگر وہ سیکیور نہیں ہے، آپ کے اے آئی ایجنٹس ماڈلز جو بھی ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں، تو آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بہت زیادہ وہ لاس دیں گے، ویدر اٹس فائنینشیل لاس اور کسی بھی قسم کا لاس ہو سکتا ہے. تو ان دا فیوچر میں آپ یہی کہوں گا کہ جو سائبر سیکیورٹی ہے اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ فیلڈ فار دا فیوچر. اور پاکستان کے اندر بھی سائبر سیکیورٹی کے اندر بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور بہت زیادہ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں. تو اسکوپ پاکستان میں سائبر سیکیورٹی کا بھی بہت زیادہ ہے فار ناؤ اینڈ ان دا فیوچر ایز ویل. سائبر سیکیورٹی کا اسکوپ کبھی کم نہیں ہوگا. اور فیوچر کے اندر اب پہلے تھے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹولز، اور سائبر سیکیورٹی کے اندر ڈفرینٹ ٹولز ہیں یا ڈفرینٹ اسکلز ہیں. تو اب سائبر سیکیورٹی کے اندر بھی اے آئی ایجنٹس آ رہے ہیں ویچ آر اسپیشلائزڈ ان سائبر سیکیورٹی. تو اب ہیکرس کی بجائے یو آر آلسو کمپیٹنگ اگینسٹ اے آئی ایجنٹس اور اے آئی ہیکرس کہہ لیں آپ. یس، وہ چیزیں اور ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. یس. اچھا، آپ کی یہ جو ماشاء اللہ کامیابی ہے، کتنا بڑا گلوبل کمپٹیشن آپ نے ون کیا ہے، تو اس کا کریڈٹ آپ کیسے دیتے ہیں؟ اس کا کریڈٹ میں کسے دیتا ہوں؟ اس کا کریڈٹ سب سے پہلے تو میں اپنی یونیورسٹی کو دوں گا، جن کے تھرو ہمیں پتہ چلا تھا کہ کمپٹیشن ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے بعد میں اس کا کریڈٹ ہمارے ہواوے کے ایک ٹیلنٹ ایکو سسٹم مینیجر ہیں حمزہ نجم بھائی، ان کو میں اس کا بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا، کیونکہ ان نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے گروم کیا اور گائیڈ دیا تھرو آؤٹ دا جرنی. ان نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا ویزا اپلیکیشن پروسیس میں، کمپٹیشن میں کس طرح پریزنٹ کرنا ہے. اور چائنا میں بھی وہ ہمارے ساتھ تھے ایوری اسٹیپ آف دا وے، ہر چیز میں انہوں نے ہمیں گائیڈ دیا. تو سب سے زیادہ کریڈٹ تو سب سے پہلے حمزہ بھائی کو جاتا ہے. پھر کریڈٹ جاتا ہے ہماری ٹیم کو جو میرے ساتھ تھے، عمر فاروق اینڈ وزام عارف. ان نے بہت زیادہ دن رات ایک کر کے ہم نے جو ہے ان نے اسپیشلی پروجیکٹ کے اوپر کام کیا، اس کو ڈیولپ کیا ہے. تو اوور آل کریڈٹ گوز ٹو آور ٹیچرز، مینٹرز، فیملی اینڈ ٹو ہواوے آلسو فار پرووائڈنگ دس اپرچونیٹی آف دا کمپٹیشن. اچھا، کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنسز کے اسٹوڈنٹ کو خاص قسم کی عادت ہونی چاہیے
بہت دیر بیٹھنے کی عادت, بہت مطلب کہ دیر تک کام کرنے کی عادت, یا کوئی اسپیسیفک آپ سمجھتے ہیں پروڈکٹیو ہیبٹ ہونی چاہیے؟ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ کو جو مین عادت ہونی چاہیے وہ ہے تھنک کریٹیولی, انوویٹیولی اینڈ فائنڈ سلوشنز, اینڈ اس کو سلوشنز کو انٹیگریٹ کرنا آنا چاہیے, اینڈ ایٹ آل دا ٹائم اس کو نیو چیزیں سیکھتے رہنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر کوئی 2018 تک بندے کچھ سیکھتا رہا تو 2018 میں اے آئیز یا ایجنٹک اے آئیز یا اے آئی کا بوم ابھی نہیں آیا تھا. تو اب 2018 یا 2019 کے بعد یا 2020 کے بعد سارے آج کل اے آئی کے تھرو ڈیولپ کر رہے ہیں ٹولز اینڈ ایوری تھنگ, ٹیکنالوجیز. اے آئی ہر چیز میں آ گیا اچانک سے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو اب جو بندہ اے آئی کو نہیں یوز کر رہا اور ایک بندہ اے آئی کو یوز کرتے ہوئے ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, وہ زیادہ جو ہے اپ ٹو ڈیٹ ہے ان ٹرمز آف کرنٹ ٹیکنالوجیز اینڈ ٹولس. تو زیادہ بندہ وہی کامیاب ہوگا جو کہ اپ ڈیٹڈ ہے اور جو کہ کرنٹ ٹیکنالوجیز کو جانتا ہے اور ان کو یوز کر رہا ہے. تو سب سے زیادہ جو کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ کو کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ کیپ اپ ٹو ڈیٹ ود دا نیو ٹرینڈز اینڈ ٹیکنالوجیز ان دا مارکیٹ اینڈ دا انڈسٹری. تو کیسا فیل ہوا جب آپ کو وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جی یہ پاکستان کی ٹیم ہے؟ اور یہ بہت اچھا ہمیں فیل ہوا تھا. لائک ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم تھرڈ آئیں گے, لیکن کافی اچھا فیل ہوا تھا ہمیں. لائک جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ پاکستان کی ٹیم روٹ ہنٹر نے تھرڈ پوزیشن لی, اور پھر اسٹیج پر جا کے ہمیں میڈلس پہنائے تھے, تو اٹ واز ریئلی گڈ فیلنگ. جب پاکستان کا فلیگ دیکھتے ہیں بہت سارے فلیگس کے اندر, تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ اچھا فیل ہوتا ہے کہ وی آر دیر. لائک ساری دنیا کے درمیان ایک پاکستان کا بھی جھنڈا ہے. لائک اگر دنیا کے 100 سے زیادہ کنٹریز تھیں تو ان کے اندر گنی چنی کنٹریز جو اسٹیج پہ تھی ان کے اندر ایک جھنڈا پاکستان کا بھی ہے. تو دیٹس ریئلی پراؤڈ. دیٹ واز اے ریئلی پراؤڈ مومنٹ فار اس اینڈ فار دا کنٹری ایز ویل. تو جب یونیورسٹی کو پتہ چلا کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ پرائز ون کرے, تو کیسا ان کا پھر؟ یونیورسٹی کی بھی بہت اچھی جو ہے کہہ لیں ان کا فیڈ بیک تھا. لائک یونیورسٹی نے اپنے پیجز پر ہمیں پوسٹ کیا تھا, سارے ٹیچرز نے ہمیں کنگریچولیٹ کیا تھا, اس کے علاوہ ہمارے فرینڈز نے, سارے اسٹوڈنٹس نے ہمیں کنگریچولیٹ کیا تھا. تو سارے بہت خوش ہوئے تھے. تو ایسا تو نہیں فیل ہوا کہ یار ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ ایسے ہی ہیں, لیکن یہ تو ماشاء اللہ بڑے جو ہے نا وہ نہیں, ایسا تو بالکل نہیں فیل ہوا. لیکن ہر کسی کا الگ ریئیکشن ہوتا ہے, الگ فیڈ بیک ہوتا ہے, لیکن ہر کسی کا فیڈ بیک جو ہے وہ بہت اچھا تھا. ایوری ون واز جینوئنلی ہیپی فار اس. تو فیملی کی کیسا رسپانس تھا؟ فیملی کا بھی اچھا رسپانس تھا. فیملی بھی بہت خوش ہوئی تھی, انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا. لائک دے نیو کہ کچھ نہ کچھ گئے تو جیت کے ہی آئیں گے, کیونکہ آلریڈی جیتتے آ رہے ہیں, ٹریک ریکارڈ اچھا ہے. تو جب یہ کمپٹیشن بھی جیتا تو دے ور آلسو ویری ہیپی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے, آف کورس بطور مسلمان جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی یقیناً یعنی اپنے ملک کے لیے سب سے پہلے, اس کے بعد پھر اپنے دین کے لیے, اسلام کے لیے, اس کو ظاہر بات ہے اس کو دنیا میں پاکستان کو, اسلام کو عزت دینے کے لیے استعمال کرنی چاہیے. تو کوئی ایسے فیوچر پلانز ہیں آپ کے کہ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اس کو آگے لے کے چلنے کے حوالے سے؟ فار ناؤ میرے جو کرنٹ فیوچر پلانز ہیں وہ ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر کام کرنا ان ڈفرینٹ فیلڈز یا ان ڈفرینٹ ٹاپکس. یا تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یا پھر میں ماسٹرس کو پرسیو کروں گا. تو اس کے علاوہ اب ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی کنٹری کو ان ڈیز آف وار یا کسی بھی سچویشن کے اندر آپ کے پاس لیٹسٹ اینڈ انوویٹیو ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے, اور آپ کے پاس نیٹیو سولوشنز ہونے چاہیے, انڈیجنس سولوشنز. تو ملیٹریلی بھی آپ کے پاس جو ہے نیٹیو سولوشنز اینڈ نیٹیو ایڈوانسڈ سولوشنز ہونے چاہیے in order to defend yourself and in order to stand between the countries جو کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں یا پھر وہ کنٹریز ہیں جو آپ کو کچھ نہیں سمجھتی. تو ان کے درمیان اپنا گراؤنڈ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو ان کے لیول کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اچھا ہم جاننا چاہیں گے کہ ماشاء اللہ آپ ابھی جو ایک بوم آیا ہے اے آئی کا اور یہ سائبر سیکورٹی کا, کمپیوٹر سائنس کا, سچوریشن تو نہیں ہو جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو یعنی وہی ہر بندہ ہی یہ کر رہا ہے, تو باقی فیلڈ میں تو ساری بدل بھی لوگوں کو ضرورت پڑے گی نا؟ ایٹ ون پوائنٹ ہر فیلڈ میں سیچوریشن ہو جاتی ہے, لیکن اب ہر فیلڈ میں انوویشن ہوتی ہے. تو جب تک آپ کے اندر انوویشن کا اینڈ کریٹیوٹی کا مائنڈ سیٹ ہے تب تک آپ سیچوریٹ نہیں ہوں گے. ایٹ لیسٹ انڈسٹری بے شک سیچوریٹ ہوتی رہے, انڈسٹری ہمیشہ سیچوریٹ ہوتی رہی ہے. جیسے جب انڈسٹریل ریولوشن آئی ہے تو انیشلی جو ہے سارا پروسیس بندے مینولی ہی کر رہے ہوتے ہیں. پھر جو ہے وہ مشینز اینڈ ٹیکنالوجی آ گئی, تو مشینز نے وہی جو بندوں کا پروسیس ہے جو کہ ایک اسٹیپ سے 2 اسٹیپ سے اور 3rd اسٹیپ پہ اس کی آؤٹ پٹ آتی ہے, وہ سارے اسٹیپس آٹومیٹ ہو گئے. تو اگین وہاں پہ بھی لوگوں کی جابس گئی ہیں اور وہاں پہ بھی مارکیٹ میں سیچوریشن آئی ہے. لیکن پھر اس سے اور بھی اپرچونیٹیز کریٹ ہوئی ہیں, جیسے ان مشینس کو کریٹ کرنا ہے, ان مشینس کو یوز کرنا ہے, یا پھر ان مشینس کو آپ نے کیا کہہ لیں کہ ٹیون کرنا ہے یا ان کو ٹھیک کرنا ہے ان کیس وہ خراب ہو جائیں, تو ان کے بھی ایکسپرٹیز آ گئیں.
تو سیچوریٹ ہوتی ہے مارکیٹ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے لیے نیو اپرچونیٹیز اینڈ نیو ٹرینڈس ضرور آتے ہیں مارکیٹ میں ساتھ ساتھ. اچھا, آپ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمارے یہاں یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک بڑے ٹریک پہ چلتا ہے, مطلب انٹر کیا ہے, اس کے بعد اس نے 4 سال ڈگری کی ہے, اس کے بعد کہیں پہ وہ جاب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے فیلڈز میں جو اے آئی ہے, اس طرح چیزیں ہیں, تو بہت جلدی لوگ جو ہے نا وہ ارن کرنا شروع کر دیتے ہیں فری لانسنگ کے ذریعے بھی اور موسٹلی چیزوں کے حوالے سے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کیا ویٹ کریں, کیا کریں, کیسے اپنے جو ہے کیریئر کو جو ہے لے کے چلیں؟ نا سنس میں خود بھی ایک فری لانسر ہوں, میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہوں گا کہ ایز ارلی ایز پاسبل آپ اس چیز پر نہ رہیں کہ آپ کو یونیورسٹی یہ سکھائے گی تو جب آپ گریجویٹ ہوں گے تو آپ جو ہے وہ فوراً جاب لیں گے دس اینڈ دیٹ. تو آپ گریجویٹ ہونے کا ویٹ بالکل بھی نہ کریں. آپ یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ایٹ لیسٹ آپ کچھ اسکلز سائڈ بائی سائڈ بلڈ کریں ایز اے سائڈ ہسل, یا آپ کسی پروڈکٹ پر کام کریں, اور ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی اسکل بلڈ کر کے اس کے تھرو آپ فری لانسنگ کریں یا کسی کمپنی میں انٹرنشپ یا جاب ڈھونڈیں. تو فری لانسنگ آپ کو انیشلی پہلے سیمسٹر یا سیکنڈ سیمسٹر سے آپ آرام سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر اتنی وہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اسکلز بلڈ کر رہے ہیں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس ڈگری آ جائے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ سارا ٹائم یونیورسٹی پر ہی فوکس کرتے رہیں گے, گریڈس پر ہی فوکس کرتے رہیں گے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس اچھے گریڈس بھی ہوں گے, آپ کے پاس ڈگری بھی آ جائے گی, لیکن آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوگی. تو پھر اگین وہی سچویشن آ جائے گی کہ آپ جاب ڈھونڈتے رہیں گے لیکن آپ کو بہت ڈیفیکلٹ. آپ نے کس طرح اسٹارٹ کیا تھا اپنی فری لانسنگ کو؟ میں نے فری لانسنگ کو اس طرح اسٹارٹ کیا تھا کہ اگین ہر بندے کو ہوتا ہے کہ ٹو گیٹ انڈیپینڈنٹ ایز سون ایز پاسبل, اور اس بندہ کچھ ارن کرنا اسٹارٹ کرے. تو ہمارے ایک دوست تھے ڈفرینٹ 21st بیچ کے 20th بیچ کے, تو ہم نے ڈفرینٹ دوستوں سے کانٹیکٹ کیا تھا کہ یار ہم نے جو ہے فری لانسنگ اسٹارٹ کرنے کس طرح کرے. تو ان نے ہمیں گائیڈ کیا تھا. پھر ایک دوست ہے ہمارے فہیم بھائی, ان نے 1-2 پروجیکٹس لا کے دیے تھے, تو وہاں سے انیشلی فری لانسنگ اسٹارٹ کیا. کیا تھے, کس چیز کے تھے؟ تھوڑی ڈفرینٹ پروجیکٹ تھے. ایک سائبر سیکیورٹی کا پروجیکٹ تھا, اس کے اوپر ہم نے کام کیا تھا. اسی طرح ڈفرینٹ پروجیکٹس آتے ہیں, کسی نے کچھ کریٹ کرنا ہوتا ہے, کسی نے کچھ کریٹ کرنا ہوتا ہے, کچھ ڈیولپمنٹ کے ہوتے ہیں, کسی نے ویب اپلیکیشنس کریٹ کرنی ہوتی ہیں. تو ڈفرینٹ پروجیکٹس آتے ہیں فری لانسنگ میں, ہر طرح کے پروجیکٹس آتے ہیں. اور اگر آپ کمپیوٹنگ فیلڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں, بے شک آپ کسی بھی فیلڈ میں, سائبر سیکیورٹی میں, اے آئی میں ہیں, آپ کو اتنی کمپیوٹنگ یا اتنی آپ کو ٹیکنالوجی یا اتنی آپ کو ٹولز اینڈ اسٹیکس آتے ہیں کہ آپ کسی بھی فیلڈ کا پروجیکٹ اٹھا سکتے ہیں. جس طرح میں سائبر سیکیورٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں ڈیولپمنٹ کا, سافٹ ویئر انجینئرنگ کا, اے آئی کا, ہر فیلڈ کا پروجیکٹ میں کر لیتا ہوں. تو آپ کو بیسکلی ہر کہہ لیں فیلڈ میں آپ کی ایکسپرٹیز اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جا کے کل کو پروجیکٹس کر سکیں, اسپیشلی ان فری لانس. جب اسٹوڈنٹ لائف میں آتے ہیں تو بعض دفعہ بڑا دباؤ بندہ فیل کرتا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ گریڈس کا بھی اور اسٹڈیز کا بھی, ایگزام آ گئے ہیں, اسائنمنٹ جمع کروانی ہے. تو ان پریشرس کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں فری لانسنگ کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ؟ ان پریشرس کو اس طرح ٹیکل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو کلاس کے اندر اٹینٹیو رہنا چاہیے. لائک ٹیچر جو پڑھا رہے ہیں اس کو اگر آپ کلیئرلی سنیں تو آپ کی موسٹلی جو ہے آپ کیا لیں ایگزام کی پریپریشن آپ کی ادھر اس سے ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہیں پہ فنش ہو جاتی ہے. تو ایگزام سے پہلے آپ ایک دفعہ ریوائز کر کے اگر ایگزام دے دیں تو آپ کے اچھے گریڈز آ جاتے ہیں. جو اسائنمنٹس ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ آپ ٹائملی اسٹارٹ کر لیں, اور اگر آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے آپ سے نہیں کی جا رہی تو آپ اپنے فرینڈس سے ہیلپ لے لیں. آپ کا فرینڈ سرکل اتنا اچھا ہونا چاہیے, آپ کے ساتھ ریلائبل اینڈ ٹرسٹ وردی اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے. جس طرح میرے دوست ہیں, لائک اب میری فری لانسنگ کی کوئی ڈیڈ لائن قریب ہے اور میرے ساتھ اسائنمنٹ بھی ڈیو ہے, تو میں دوست کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ میری اسائنمنٹ ہے, یہ یار کر دینا, ٹھیک ہے. اسی طرح اب میرے ایگزامز آ گئے ہیں, اس کے ایگزام نہیں ہے تو وہ فری لانس کا پروجیکٹ میں اس سے دے دیتا ہوں, وہ فری لانس کا پروجیکٹ کر لیتا ہے. اسی طرح لائک وائز چلتا رہتا ہے, اس کا پروجیکٹ میں کر رہا ہوں, اس کی اسائنمنٹ اکثر میں کر رہا ہوں. آئی نو اکیڈیمکلی تھوڑا سا انیتھیکل ہے, لیکن اس کو اگر آپ ساتھ لے کے اسی طرح چلیں گے تو پھر ایز اے ہیومن آپ آگے نکل سکتے ہیں. یہ کامیابی جو ہے یقیناً یہ پاکستان کے لیے بھی اور پاکستانی قوم کے لیے بھی بہت خوشی کی, عزت کی بات ہے. تو نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں نوجوانوں کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی پیغام دوں گا کہ ڈونٹ ڈاؤٹ یور سیلف. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ پاکستان سے ہیں, آپ اس کنٹری سے ہیں, دنیا کی اتنی آگے پہنچی ہوئی ہے, دنیا کی یہاں سے لوگ ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. ڈونٹ ڈاؤٹ یور سیلف. آپ کویشچنز نہ ریز کریں, آپ جا کے بس ڈو اینڈ ایک کوٹ میں بولتا ہوں میس اراؤنڈ اینڈ فائنڈ آؤٹ. تو آپ کچھ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. اسی طرح فری لانسنگ میں مجھے بھائی نے ایک بات کی تھی کہ
لائک تم پروجیکٹ لو, کلائنٹ لو, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, وہ پیسے ہی نہیں دے گا تمہیں. تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ بندہ کوئی بھی کام کر لے, زیادہ سے زیادہ دا ورسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن از کہ آپ کو وہ پیسے نہیں دے گا. اسی طرح آپ ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں یا ڈفرینٹ چیزوں میں اگر آپ جاتے ہیں, ڈفرینٹ آئیڈیا لیتے ہیں یا کوئی پروڈکٹ پہ کام کریں, زیادہ سے زیادہ ہوگا پروڈکٹ فیل ہو جائے گی, زیادہ سے زیادہ ہوگا آپ کمپٹیشن نہیں جیتیں گے, لیکن دنیا تو نہیں ختم ہو رہی. تو کیپ اسٹرائیونگ, ٹھیک ہے, آپ انوویشن پہ لگے رہیں, آپ تھنک کریٹیولی اور آپ حاصل کرتے رہیں, نیو چیزیں ٹرائی کریں. دا ورسٹ دیٹ کین ہیپن از دیٹ یو ول فیل. ٹھیک ہے. اچھا, ماشاء اللہ آپ جو ہے نا ہمارے یوتھ کا وہ حصہ ہیں یا وہ چہرہ ہیں جو بہت آپٹیمسٹک ہے اور بہت پازیٹیو ہے اور چیزوں کو بہت ہیلدی انداز میں دیکھتی ہے. ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہے جو چیزوں کو بہت نیگیٹیولی دیکھتا ہے, مایوسی ہے, پاکستان میں کچھ نہیں ہے, پاکستان میں یہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے. یعنی ہر وقت جو ہے وہ ہم جو ہے نا جسے کہتے ہیں بلیم, جو ایکسکیوز ایٹیچیوڈ جو ہے ہمارا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ اس کو سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے یہ ہوتا کیوں ہے. لائک اگر اس کو آپ سائیکولوجیکلی دیکھیں تو آپ کو نہیں پتہ, اگر آپ ان کے اوپر دیکھیں, ان کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی لائف کے اندر بہت سارے ایونٹس اس طرح کے ہوں گے جو کہ ان کو ایسی تھنکنگ پہ, ایسی سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. لائک اس کے چائلڈہڈ نہیں صحیح ہوگا, اس کو اپرچونیٹیز نہیں صحیح ملی ہوں گی, یا اس کے ساتھ کہیں پہ کچھ ہوا ہوگا, کچھ ایسے ایونٹس ہوئے ہوں گے جو کہ اس کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. تو ان ایونٹس کی وجہ سے, ان چین آف ایونٹس کی وجہ سے اس کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بنا ہے. تو انیشلی ہمیں اسٹارٹ لینا چاہیے فرام دا بگننگ. لائک انیشلی لائک پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ موٹیویٹ کریں. بے شک آپ کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں, آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. لائک اگر کوئی بندہ یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی بچہ آپ کو کہے کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے, تو آپ اس کو یہ نہ کہیں نہیں تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے, یہ تم کیسے کرو گے, اس پہ ہنسے نہ, اس کا مذاق نہ اڑائیں. ریدر آپ اس کو انکریج کریں کہ ہاں یہ تم کرو گے, تم کر سکتے ہو. بے شک آپ کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں, آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں, لیکن آپ اس کو کہیں کہ ہاں تم کر سکتے ہو, موٹیویٹ کریں, اس کو پازیٹیو سوچ کی طرف لائیں. تو اگین وہ مائنڈ سیٹ اس طرح کا اس کا شیپ ہوگا کہ وہ نیگیٹو سوچنا بند کر دے گا, اور ہر چیز کو وہ دیکھے گا, وہ یہی کہے گا کہ زیادہ سے زیادہ میں فیل ہو جاؤں گا, لیکن کیا پتہ میں فیل نہ ہوں. یہ تو ایک کوٹ بھی تھا کہ ایم فار دا مون, اف یو مس یو مائٹ ہٹ اے اسٹار. ٹھیک ہے, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کہیں تو پہنچ جائیں گے. حیدر بھائی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, آپ نے وقت دیا, اور ماشاء اللہ ہمیں آپ پہ فخر ہے, اور ماشاء اللہ آپ بڑا ہمارے لیے عزت کا باعث ہیں کہ آپ نے پاکستان کا, جیسے آپ نے بتایا کہ 100 ملکوں کے اندر جو 22 پہ لوگ تھے ان میں سے آپ بھی تھے, اور پاکستان کا فلیگ بھی تھا. یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, شکر کی بات ہے. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. آج ہمارے ساتھ موجود تھے طلحہ اصغر, اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ دنیا بھر کے جھنڈوں کے اندر ایک جھنڈا پاکستان کا بھی تھا. اس وقت جب اناؤنس کیا جا رہا تھا کہ انوویشن ٹریک کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کی 3rd پوزیشن ہے, تو یقیناً وہ ایک بڑا ہی خوشی کا اور بڑا ہی ایک اعزاز کا لمحہ تھا. تو ہم اپنے اس نوجوان کی وساطت سے اپنے تمام نوجوانوں کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ اسکائی از دا لمٹ. آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں, آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں, آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, صرف اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.